لیکن ہمیں ہر آدمی کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رخ کس طرف ہے. میرے اعمال نماز روزے زکوٰۃ حج دیگر اعمال ہے، ان میں کتنی اللہ کی خوشنودی، میری نیت خالص ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں شامل ہے، یا کہیں لوگوں کا دکھلاوا تو نہیں ہے جہاں پر مجلس میں بیٹھ کر کے میرے پاس اتنے طلبہ ہے، میرے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے، میں نے یہ فلان تیر مارا ہے، فلان تیر مارا ہے، اور پھر تو کہتا ہے اتنے ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں. اتنا چھپا. حضرت علی نے ایک جملہ اور فرمایا، اس کو سن لو. فرمایا کہ اللہ والا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نیکیوں کو کر کے بھلا دیتا، کسی سے ذکر نہیں کرتا، جیسے اپنے برائیوں کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتا. جو آدمی خدا نہ خواستہ کسی سے زنا ہو جائے، وہ کسی کو نہیں کہے گا کہ میں نے، بے غیرت ہوگا جو کہے گا کہ میں نے فلان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، فلان کے ساتھ لواطت کیا، فلان جگہ چوری کی، فلان جگہ شراب کی بوتل چڑھائی. انسان جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو اللہ والا انسان ولی اللہ اور مخلص وہ ہوتا ہے کہ اپنے نیکیوں کا تذکرہ بھی کسی سے نہ کرے. تو کر اللہ کی رضا کے لیے، بھلاتے جا، کرتے جا، بھلاتے جا، کرتے جا، بھلاتے جا. مجھے شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی سندھ کا اور بزرگ ہے، اس کی بات مجھے یاد آ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ سندھی میں ایک ساتھی کہتا ہے کہ میرے 2000 آپ پر ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے یاد تو کونے تھے تو جو 2000 توانجہ 2000 متے قرض آئیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ کے 2000 قرض ہے. کہتے مجھے یاد ہے کہ میرے 2000 ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری دانش کے مطابق مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ 1500 ہے اور 1000 ہے. آپ کہتے 2000 ہے. کہتے نہیں، مجھے خوب یاد ہے کہ 2000 ہے. تو وہ پھر سندھی میں کہتا ہے کہ بھائی یار سا کیڑا لیکھر، ساتھیوں کے ساتھ کیا حساب کتاب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 3000 کہہ دے، 4000 کہہ دے، آپ کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہے. میں 4000 کہہ دیں، میری دانش کے مطابق آپ کے 1000 ہے اور 1500 ہے، لیکن تو کہتا ہے کہ 2000 ہے، زیادہ کہہ رہا. تیرے لیے قربان یاروں کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا. تو اس بزرگ نے، سندھ کے بزرگ نے، تسبیح ہاتھ میں تھی کہ روزانہ میں 5000 اللہ اللہ اس پہ پڑھتا ہوں، 10000 اس پر سبحان اللہ پڑھتا ہوں. تسبیح کو اٹھا کر کے اس نے اپنے جیب میں رکھ دیا اور پھینک دیا. کہنے لگے کہ جب یہ اپنے یار کے ساتھ حساب نہیں کرتا تو میں اپنے یار کے ساتھ کیا حساب کروں؟ بغیر حساب کے اللہ اللہ کرتے جاؤں گا. جب یہ اپنے یار کے ساتھ حساب نہیں کر رہا، 1000 2000 کا حساب نہیں کر رہا، تو مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں کیسے دوستوں سے کہہ دوں کہ میں نے 5000 10000 اللہ اللہ میں نے کیے. میں حساب نہیں کروں گا، حساب نہیں کروں گا. یہ اپنے مجازی یاروں کے ساتھ حساب نہیں کرتے. میں اپنے حقیقی دوست کے ساتھ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسول رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. ہے دوست ہو تو اللہ جیسا ہو، دوست ہو تو محمد جیسا ہو. فرمایا پھر یاروں کے ساتھ میں حساب نہیں کیا. یہ اپنے مجازی یار کے ساتھ حساب نہیں کر رہا. آج کے بعد جتنے نفلیں پڑھتا رہوں گا گنوں گا نہیں، ذکر و اذکار کروں گا گنوں گا نہیں، تلاوت کروں گا، ختم قرآن کروں گا گنوں گا نہیں. یہ اپنے مجازی یار کے ساتھ حساب نہیں کرتا. میں اپنے حقیقی یار کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں کروں گا. میں عرض یہ کر رہا تھا، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. عمل تھوڑا سا ہو لیکن وہ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے. میں ایک حدیث آخر میں ترمذی کی آپ کو سنا کر کے یہ رخصت آپ سے چاہوں گا. حضرت شفیع الصبحی وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں گیا، اچانک میں نے دیکھا ایک بوڑھا بابا، لوگ اس کے دائیں بائیں جمع ہے. میں نے کہا یہ لوگ دھڑا دھڑ اس کے پاس جا رہے، بیٹھ رہے، اس کی بات سن رہے. میں گیا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد کا شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ اس کا نام ہے. میں نے کہا ابو ہریرہ تو لوگوں سے فارغ ہو جا، مجھے آپ سے الگ میں بات کرنی ہے، الگ تھلگ ہو کر کے آپ سے بات کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. لوگوں سے جیسے فارغ ہو گئے، کہنے لگے یہ باہر کا مسافر ہے، ان کا کوئی ضروری کام ہے، یہ میں اس کی بات سن لیتا ہوں ذرا. الگ کمرے میں میں نے کہا ابو ہریرہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، ابو ہریرہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، مجھے کوئی ایسی بات بتا دو، ایسی حدیث سنا دو جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سنا دیتا ہوں. ابو ہریرہ نے جیسے وہ حدیث سنانے شروع کر دی، چیخ مار کر کے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اور پھر یہ کہ واپس ہوش آ گیا. پھر آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. پھر گر پڑا، چیخ مار کر کے رونے لگے. پھر تیسری مرتبہ بڑی مشکل سے آپ لرزتے. میں نے کہا ابو ہریرہ مجھے روایت سناؤ. فرمانے لگے کیا روایت آپ کو سناؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا 3 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لائیں گے، قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو، مجاہد کو اور سخی کو. 3 آدمی کو اللہ اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کا انٹرویو لے لیں گے. کہیں گے قاری صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، تبلیغی صاحب، بتا
کہ تو نے قرآن کس لیے پڑھا اور کس کی رضا کے لیے. اللہ میں مولوی بن گیا, میں قاضی بن گیا, میں مفتی بن گیا, میں قاری بن گیا, میں نے آپ کی رضا کے لیے اے اللہ میں نے قرآن کی تبلیغ کی اور قرآن کی اشاعت کی, قرآن کی تعلیم دی. اللہ فرمائیں گے کذبت, تو غلط کہہ رہا, تو جھوٹا. وتقول الملائکۃ کذبت, فرشتے کہیں جھوٹا, ہم موجود تھے, تو جھوٹا آدمی ہے. تو نے اس لیے قرآن یاد کیا, اس لیے لوگوں کو پڑھایا تاکہ مجھے کہا جائے غٹ مولوی دیکھا نا. پٹھان کہتے ہیں نا کافر ملا دیکھا نا, کافر ملا دیکھا نا, تو تجھے کافر ملا کہا جائے. تو نے اس لیے خبردار جھوٹا, خدا کے سامنے جھوٹ بولتا, میں تیرے دل سے تیرے سینوں سے بھی میں واقف ہوں, سینے کے بھید سے اور رازوں سے بھی میں واقف ہوں. خبردار تو جھوٹا, چل تو جہنم. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ سخی سے تو بتا دے, تو مال کھپاتا رہا دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کو دیتا رہا, کیوں؟ کہ اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ. فرمایا خبردار آپ نے اس لیے کیا تاکہ لیقال لک, آپ کو کہا جائے کہ آپ جواد ہے اور آپ سخی ہیں. آج جن کی خوشنودی کے لیے آپ نے سخاوت کی ان سے جنت لے لے, چل جہنم, اس کی تشکیل ہوگی. اور پھر یہ کہ مجاہد سے کہا جائے گا کہ جناب آپ نے کس لیے جہاد کیا؟ اے اللہ میں نے اس لیے جہاد کیا تاکہ آپ راضی ہوں اور دین کلمہ توحید وہ اس کو بلندی حاصل ہو اور کلمہ توحید کو غلبہ حاصل ہو, شرک دب جائے مغلوب ہو جائے. میں نے اس لیے فرمایا خبردار تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ آپ کو کہیں کہ آپ جری ہے اور آپ بہادر ہے, آپ جھوٹ بول رہے, جاؤ جہنم میں. ان تینوں کے جہنم کا جب تذکرہ کیا, مولوی صاحب بھی جہنم میں, قاری صاحب جہنم میں, مفتی صاحب جہنم میں, قاضی صاحب جہنم, ریاکار مفتی, ریاکار قاضی, ریاکار مولوی, ریاکار سخی, ریاکار مجاہد, تینوں کی تشکیل جہنم میں ہوگی. ابو بکر تو پھر بے ہوش, ابو ہریرہ پھر بے ہوش کیوں نہیں ہوگا؟ ابو ہریرہ چیخ مار کر کے روئے گا کیوں نہیں؟ کہنے لگے ہم بھی تو دین کی اشاعت کر رہے, محمد کے شاگرد ہیں, خدا ہمیں ریاکاری سے بچائے. اس روایت کو حضرت معاویہ اپنے دور خلافت میں اس روایت کو ابو ہریرہ سے نقل کر کے حضرت معاویہ کے سامنے جب یہ حدیث آ جاتی, وہ بھی چیخ چلا کر کے روتے کہ اے اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ محمد کے شاگردوں کا جب یہ حال ہے تو مولوی منظور کا کیا ہوگا؟ پھر دوسرے مولوی کا کیا ہوگا؟ تبلیغی کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے للہ فی اللہ, للہ فی اللہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں, اخلاص پیدا کریں, خالص اللہ کی رضا. عمل آپ کا چھوٹا سا ہو, اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور اگر عمل زیادہ بھی ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا اور خالص خوشنودی کے لیے نہیں ہے, غیر اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے, غیر اللہ کی رضامندی مطلوب ہے, تو پھر اس لنگڑے لوڑے اعمال سے اور ریاکار والے عمل سے, اس سے آپ توقع نہ رکھیں کہ اس سے میری مغفرت ہوگی اور آپ کی مغفرت ہوگی. تو پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھکا بھی رہے, عمل بھی کر رہے, روزے بھی رکھ رہے, تہجد بھی پڑھ رہے, نماز بھی پڑھ رہے, تلاوت بھی کر رہے, لیکن ریاکاری اس کے اندر اگر داخل ہے تو پھر یہ عمل باعث نجات نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حالت زار پر رحم فرمائے, اللہ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے, اللہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ریا اور نمود سے اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما دے, ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي